اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الاخیار ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الاشرار اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ قرآن مجید کا ایک اور سورہ اور اس سورہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے سورہ مبارکہ فیل، جو اللہ کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ خداوند متعال اس کائنات کی سب سے بڑی قدرت ہے، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو قدرت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں اور عصیان، طغیان اور سرکشی پر اتر آتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو بھلا کر کفران نعمت کرتے ہیں، خداوند متعال ان کو بعض اوقات ایسے پاش کرتا ہے کہ اپنی کسی چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے ان کے غرور کا سر نیچا کر دیتا ہے۔ سورہ فیل میں یہ بات واضح طور پر بیان ہوئی کہ کس طریقے سے خداوند متعال کا گھر کعبۃ اللہ، قبلۃ المسلمین، خانہ کعبہ جو ہے اس کو منہدم کرنے ایک طاغی، ایک سرکش شخص، اس کا نام ابرہہ تھا، تو یمن سے چلا مکہ کی طرف تاکہ اس خانہ کعبہ کو منہدم کرے۔ اس کا مقصد فقط اپنی فرعونیت کا اعلان تھا کہ لوگ میرے بنائے ہوئے معبد، لوگ میرے بنائے ہوئے بتکدے کی طرف رخ کریں اور کعبہ کو چھوڑ دیں، اور کعبے کا طواف نہ ہو اور کعبے کا کوئی بھی قصد نہ کرے۔ اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ جب یہ شخص ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر مکہ پہنچا، اور یہ بڑی عجیب روایت ہے، اور ایک بڑا ہاتھی جب خانہ کعبہ کے قریب پہنچا، مسجد کے قریب، مسجد حرام کے قریب، اس زمانے میں چھوٹی سی مسجد سے آج بڑی وسیع ہو چکی ہے، تو حضرت عبد المطلب مسجد کے دروازے پر پہنچے اور ہاتھی کو خطاب کر کے کہا، کیا تجھے معلوم ہے کہ تجھ سے کیا کروانے جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، یہ خانہ کعبہ جو ہے مجھ سے ڈھانے کے لیے اس قصد سے مجھے لے جا رہے ہیں۔ کہا کہ تیرا بھی یہی قصد ہے؟ ہاتھی سے یہی خطاب کیا عبد المطلب نے۔ تو اس نے کہا، نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، مجھے زبردستی لے جایا جا رہا ہے، اور میں خانہ کعبہ کو ڈھانے میں شریک نہیں ہوں گا۔ پورے زور زبردستی کے ذریعے، رسیوں کے ذریعے، تلواروں کے ذریعے کوشش کی گئی کہ ہاتھی اندر جائے، لیکن ہاتھی اندر نہیں گیا۔ اس ہاتھی کو ابرہہ کے لشکر والوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لیکن ہاتھی مسجد حرام میں داخل نہیں ہوا۔ ایک بہت بڑا سبق، ایک بہت بڑا پیغام کہ بعض اوقات انسان جو حیوانوں سے بدتر ہو جاتا ہے وہ ایسے بدتر ہوتا ہے۔ ہاتھی جانور ہے، ہاتھی حیوان ہے، لیکن وہ طاعت خدا میں آگے نہیں بڑھ رہا، اور انسان اتنا سرکش ہو گیا کہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ لشکر جرار جو ہاتھی پر آیا تھا، وہ لشکر جو سارے، جسے کہا جائے ساز و سامان جنگی سے مسلح ہو کر آیا تھا کہ ہم پورے مکہ کو زمین کے ساتھ برابر کر دیں گے، زمین بوس کر دیں گے، لیکن اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود چھوٹی چھوٹی جو چونچیں تھیں، ابابیل جو پرندے آئے تھے، ان کی چونچوں میں موجود، ان کے جو ہے پنجوں میں موجود چھوٹے چھوٹے سنگریزے، جنہیں کہا جائے تو شاید یہ لفظ بھی زیادہ ہو، کیونکہ سنگریزہ بھی جو ہے وہ پتھر جو ہے ذرا اس میں بھی جان ہوتی ہے۔ یہ روایت کے مطابق چکنی مٹی، جو مٹی ہوتی ہے جمی ہوئی، جنہیں ٹھیکرا کہا جاتا ہے، ان سے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے پتھر تھے کہ جن کو جو ہے انہوں نے اپنی چونچ کے ذریعے، اپنے پنجوں کے ذریعے ان لوگوں پر جو ہے اوپر سے پھینکا۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل کہہ کر، جو 2-3 آیتوں کے بعد ہے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے مکر کو، ان کی سازش کو، ان کی سرکشی کو ضائع نہیں کیا، برباد نہیں کیا؟ پیغام ہمارے لیے اور آپ کے لیے، اگر انسان معصیت الہی پر اتر آئے، خداوند متعال کے خلاف قدم اٹھائے، تو خدا کسی بھی لمحے اس کی تمام کوششوں کو رائے گاں کر سکتا ہے۔
میں اور آپ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ بڑی بڑی حکومتیں ناکام اور نامراد واپس لوٹ جاتی ہیں اگر مشیت الہی اس بات کے درپے ہو کہ ان کو تباہ و برباد کر دینا ہے۔ ابرہہ کا پورا لشکر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ ان کے مکر کو، کہ ان کی سازش کو فی تضلیل، خدا نے قرار نہیں دیا بربادی میں اور رائیگانی میں، کہ سب کچھ ضائع ہو گیا، ساری محنتیں ان کی ناکام ہو گئی۔ کیسے ناکام کی؟ اب خداوند متعال اپنا اسلحہ بیان کر رہے ہیں۔ عجیب یہ ہے، وہ ہاتھی لائے تھے اپنے زعم کے مطابق سب سے بڑا جانور، عربوں نے اس سے بڑا جانور نہیں دیکھا۔ عربوں نے اونٹ دیکھے، عربوں نے گائیں دیکھی ہے، عربوں نے بھیڑ بکریاں دیکھی ہیں، لیکن عربوں نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ سب سے بڑا جانور لائے، رعب و دبدبے کے لیے، خوف کے لیے، کہ سامنے والے تو جانور دیکھ کے ڈر جائیں گے۔ عرب میں ہاتھی نہیں پائے جاتے تھے۔ خداوند متعال نے پاش پاش کس سے کیا؟ نہ اونٹ کا استعمال کیا، جبکہ وہ خود کہتا ہے اونٹ میں کیا قدرت ہے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، یہ لوگ اونٹ کو کیوں نہیں دیکھتے کہ اونٹ کے اندر کیا کیا عجائبات ہیں۔ خدا اونٹ کو بھی استعمال کر سکتا تھا، بھیڑ بکریوں کو بھی استعمال کر سکتا تھا، خدا نے کسی کو استعمال نہیں کیا۔ خدا نے آسان زبان میں اگر کہوں جو بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے، چھوٹے چھوٹے ہیلی کاپٹر استعمال کیے اپنے۔ اس زمانے کا ڈرون اٹیک اسے آپ کہیے خداوند متعال کی طرف سے، کہ خدا نے ابابیل، چھوٹا سا ایک پرندہ، اس کی چونچ اور اس کے چھوٹے چھوٹے پنجے، ان کے ذریعے سے فائرنگ کروائی، ان کے ذریعے سے وہ کنکر، وہ چھوٹے چھوٹے ٹھیکرے نما جو پتھر تھے وہ پھینکوائے۔ انہوں نے کیا فجعلہم کعصف معقول، انہوں نے ایسا کر دیا ان بڑے بڑے ہاتھیوں کو یا ان بڑے بڑے انسانوں کو کہ جیسے کوئی چنا جس میں سے کسی جانور نے کھایا وہ ہو، اور کھانے کے بعد کتنا بچ جاتا ہے وہ، یا کوئی پتا یا کوئی گھاس پھوس کا وہ حصہ جس کو جانور نے کھا کے چھوڑ دیا ہو، جو بالکل کالعدم ہوتا ہے، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس کی مانند۔ فجعلہم کعصف معقول، عصف کے مفسرین نے کئی معانی ذکر کی۔ عصف کا معنی چنے کا بھی کیا، عصف کا معنی پتے کا بھی کیا، عصف کا معنی گھاس پھوس کا بھی کیا۔ صفت یہ ہے کہ معقول جسے حیوان نے، جانور نے، انسان نے، کسی بھی چیز نے کھا کے پھینک دیا ہے، اور جب کھا کر پھینک دیا تو اس میں بچتا کچھ بھی، اس کی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی۔ ان پرندوں نے یہ کام کیا۔ خداوند متعال اپنی قدرت کو بیان کر رہا ہے اس سورے میں کہ جو میری نافرمانی کرے گا میں اسے پاش پاش کر سکتا ہوں۔ تو جہاں خداوند متعال کی اتنی قدرت ہے، تو اگر چھوٹی موٹی مشکلات ہماری زندگی میں آتی ہیں تو وہ بھی خدا کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ انسان عمل صالح کرے ان مشکلات کو برطرف کر سکتا ہے، برا عمل کرے تو اپنے آپ کے بارے میں سوچے کہ یہ مشکلات میرے عمل ہی کی وجہ سے پیدا کردہ ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے سورہ کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے سورہ قریش کی طرف۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہاں پہ یہ نہیں کہ الم تر کیف فعل اللہ، کہا رب کا، یعنی اللہ جب عذاب دیتا ہے، اللہ جب قوموں کو پاش پاش کرتا ہے، اس میں بھی تربیت کا ایک زاویہ پوشیدہ ہے، دوسروں کے لیے تربیت ہے۔ دیکھو کہ تمہاری تربیت ہو رہی ہے، تم نے سرکشی کی، تمہارا بھی انجام یہ ہوگا۔ اسی لیے لفظ رب کا استعمال یہاں پر انتہائی بہترین ہے۔ باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی سازشوں کو ناکام نہ بنایا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پہ پرندوں کی ایک جماعت کو بھیجا۔ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، ابابیل کوئی نام نہیں ہے، ابابیل کا مطلب ہے جماعت، گروپ، جسے کہا جائے گروہ، جماعت کے معنی میں لفظ ابابیل ہے، پرندوں کی جماعت کو۔ اس طرح لفظ غول استعمال ہوتا ہے، لفظ فوج استعمال ہوتا ہے، اسی طرح ابابیل جو ہے پرندوں کی جماعت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں ایک جھنڈ، پرندوں کا ایک جھنڈ جو ہے اس کو ابابیل سے تعبیر کیا گیا۔ ترمیہم بحجارۃ، وہ پتھر پھینکتے تھے، من سجیل، وہ پتھر جو ہے مٹی سے بنا ہوا پتھر ہے، وہ کوئی اتنا جاندار پتھر بھی نہیں کہ لوگ کہیں کہ ہاں کوئی فولادی چیز تھی، فولاد کی کوئی گولی تھی یا کوئی پتھر تھا، نہیں، مٹی سے۔ خداوند متعال مٹی میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ بڑے بڑے ہاتھی، بڑے بڑے انسان جو ہے اس کے سامنے شکست کھا جاتے ہیں۔ فجعلہم کعصف معقول، انہوں نے ایسا کر دیا کہ لگتا ہے کوئی بھوسا ہے، کوئی پتا ہے، کوئی چنا ہے، جسے کھا کر پھینک دیا گیا ہے، یعنی کسی بھی قابل نہیں چھوڑا۔ اس سورہ کے فضائل میں جو آیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ سورہ کتنا پسند ہے۔ ثواب الاعمال میں، مجمع البیان طبرسی میں روایت موجود ہے، تفسیر صافی میں بھی نقل ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من قرأ فی فرائضہ الم تر کیف فعل ربک شہد لہ یوم القیامت کل سہل وجبل ومدر
بأنہ کان من المصلین، جس نے اپنی واجب نمازوں میں اس سورہ کو پڑھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو قیامت کے دن ہر چیز اس کے لیے گواہی دے گی۔ ریت کے ذرے اس کے لیے گواہی دیں گے، پہاڑ اس کے لیے گواہی دیں گے، مٹی کے ذرات اس کے لیے گواہی دیں گے۔ کیا گواہی دیں گے؟ کہ بار الہ یہ نماز پڑھنے والوں میں سے تھا، یہ نمازیوں میں سے تھا۔ وَيُنَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنَادٍ، اور ایک منادی ندا دے گا قیامت کے دن، ندا دینے والا منادی جو ہے اس کی ندا یہ ہوگی، صدقتم علی عبدی، پہاڑ، ریت کے ذرات، مٹی کے ذرات سب کہیں گے یہ نمازی تھا، یہ نماز پڑھنے والا تھا۔ ایک اور ندا آئے گی، صدقتم علی عبدی، تم نے سچ کہا، یہ واقعاً نمازی تھا، یعنی ان کی گواہی کی تصدیق کی آواز بھی اسے وہاں پر سنائی دے گی۔ قبلت شہادتکم لہو، میں نے تمہاری اس گواہی کو اس بندے کے حق میں قبول کیا۔ وعلیہ ادخلوہ الجنہ، اور اسی بنیاد پر، اس گواہی کی بنیاد پر اسے جنت میں داخل کر دو۔ فإنہ ممن احبہ اللہ، یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جنہیں اللہ دوست رکھتا ہے، وأحب عملہ، اور اللہ ان کے عمل کو بھی دوست رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو سورہ آ رہا ہے، سورہ ایلاف یا سورہ قریش، یہ وہ سورہ ہے جو ابی ابن کعب کے مصحف میں، ابی ابن کعب کے قرآن میں بلا فاصلہ اسی سورہ فیل سے جڑا ہوا تھا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی فاصلہ نہیں تھا۔ فجعلہم کعصف مأکول کے فوراً بعد لکھا ہوا تھا لإلاف قریش، لہٰذا فقہاء کرام نے فتویٰ دیا کہ سورہ فیل اور سورہ قریش کو نماز میں ایک ہی تصور کیا جائے گا اور ایک ہی سمجھ کے پڑھا جائے گا۔ دو سوروں کو ملا کر آپ پڑھیں گے تو یہ ایک ہی سورہ کاؤنٹ ہوگا۔ لإلاف قریش، ایلاف الفت سے ہے، ایلاف کا معنی ایناس، انس سے ہے۔ لإلاف قریش، قریش کی آپس میں جو انس کی کیفیت ہے، قریش کا آپس میں جو الفت کا معاملہ ہے، لإلاف قریش اسی الفت کی وجہ سے، اسی پیار و محبت کی وجہ سے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، وہ الفت، باہمی الفت، وہ پیار و محبت جو ان کے کام آیا ان کے سفر میں، چاہے وہ سردی والا سفر ہو یا گرمی والا سفر ہو۔ یہاں پر علماء نے دو معنی بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی یہ کہ قریش کی چونکہ کوئی آمدنی نہیں تھی، کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا، ان کے جو ہے جو چیزیں پاس ان کی ہوا کرتی تھی، چاہے وہ غلہ ہو، چاہے جو ہے وہ چمڑا ہو، جو بھی ہو، اس کو یہ لوگ لے جایا کرتے تھے اور شام لے جا کر بیچا کرتے تھے۔ اور جب شام لے جا کے بیچتے تھے تو سردی میں بھی ایک سفر کرنا پڑتا تھا، گرمی میں بھی ایک سفر کرنا پڑتا تھا۔ خداوند متعال نے خانہ کعبہ کے صدقے میں ان کو نجات دی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کے صدقے میں ان کو نجات دی۔ اس سفر سے لوگوں نے مکہ کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ ایک معنی یہ بیان ہوا ہے، اور دوسرا معنی یہ بیان ہوا ہے کہ اسی کعبۃ اللہ کے صدقے میں وہ عزت ملی کہ ان کا دوسرا جو سفر تھا وہ پرامن ہو گیا، یعنی سفر انہوں نے نہیں چھوڑا تھا، سفر پھر بھی کرتے تھے، شام جایا کرتے تھے، لیکن یہ کہ وہ سفر ان کا مأمون ہوا، اس میں کوئی خطرہ باقی نہ رہا، اور لوگ پورے سفر میں ان کی عزت اور ان کا احترام کیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ لوگ مکہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کا ایک پروٹوکول تھا، اس لیے کہ یہ لوگ خانہ کعبہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں، مسجد الحرام کی طرف سے آ رہے ہیں، لہٰذا یہ دونوں معنی مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ تو یہ لإلاف قریش، اس کو ربط کس سے دیں گے؟ مطلب آپ سورہ کو ختم کر رہے ہیں، فجعلہم کعصف مأکول، اللہ نے ان لوگوں کو، ابرہہ کے جو لشکر والے تھے ان کو قرار دیا ایک بھسم چنے کی مانند، ایک جو ہے نا کھائے ہوئے پتے کی مانند، گھاس پھوس کی مانند، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے لإلاف قریش، قریش کے آپسی جو ہے پیار و محبت کی وجہ سے۔ تو اس سے رب دیں گے فجعلہم کعصف مأکول سے، یا بعد والی آیت جو آگے آ رہی فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس سے رب دیں گے۔ تو مفسرین نے دونوں قول بیان کیے، اس سے بھی رب دے سکتے ہیں کہ خداوند متعال نے ابرہہ کے لشکر کو پاش کر دیا قریش کے آپسی پیار محبت کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ایلاف خداوند متعال کو پسند آیا، قریش کا ایکا اللہ کو پسند ہے۔ قریش کا ایکا وہ تھا جس کی وجہ سے خداوند متعال نے، اگرچہ قریش کے پاس وہ صلاحیتیں نہیں تھی، وہ اسلحہ نہیں تھا، وہ ویپن نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کو کامیابی عطا کی اور ابرہہ کو ختم کر دیا، فنا کر دیا۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی اسی ایلاف کی وجہ سے، وہ پیار و محبت جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے اپنے گرمی اور سردی کے سفر میں بھی مطمئن رہتے تھے، پرامن رہتے تھے، اب ان کو چاہیے کہ رب کی عبادت کریں، فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ ان میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے، ورنہ عرب ہی میں ایسی قومیں ہیں جو 400 سال لڑتی رہی ہیں، آپس کے قریبی ترین رشتہ دار ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہے۔ لإلاف قریش،
ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کی آپسی الفت جو کہ رحلہ کہتے ہیں سفر کو، جرنی کو، ایک سفر، ایک ایسا سفر رحلۃ الشتاء جو سردی کا ہے، والصیف، صیف جو ہے گرمی کے سفر کو کہتے ہیں، یہ دونوں کے دونوں سفر قریش کے پرامن ہوئے، پرراحت ہوئے، اس میں کوئی تنگی، کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی خطرہ نہ تھا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابرہہ جیسے خطرے کو ٹال دیا، ان کے لیے وہ ماحول پیدا کر دیا کہ پرامن طریقے سے زندگی گزاریں۔ اس کا مطلب امن بھی پروردگار کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر یہ امن انسان کو میسر آ جائے، نعمت پروردگار ہے۔ امن ان کو سردی میں بھی میسر تھا، گرمی میں بھی میسر تھا۔ اب چاہے وہ سفر پہ جاتے ہوں یا نہ جاتے ہوں، جیسے تفسیر صافی میں جو میرے سامنے کھلی ہے اس میں واضح لکھا ہے فَلَا يَحْتَاجُونَ إِلَىٰ أَن يَذْهَبُوا إِلَى الشَّامِ، ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی شام جانے کی، وہ مکہ میں رہ کر ہی اپنی ضروریات زندگی، اپنے امرار معاش کا بندوبست کر لیتے تھے۔ یا بعض دیگر مفسرین تفسیر منہج الصادقین ہے یا مجمع البیان ہے، انہوں نے اس بات کو تحریر کیا کہ سفر پہ جایا کرتے تھے، لیکن اب سفر جو ہے خطرے سے خالی ہو گیا تھا، اب ابرہہ کے لوگ نہیں تھے، اب ابرہہ کا لشکر جو ہے پاش پاش ہو چکا تھا۔ دونوں صورتوں میں نعمت امن، چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں، چاہے اپنے وطن میں ہو چاہے دوسرے علاقے میں، جہاں بھی انسان کو امن میسر آئے اسے اس بات کا اقرار کرنا چاہیے کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ نعمت امن جو ہے پروردگار کی طرف سے، وگرنہ اللہ چاہے تو انسان کے لیے کہیں بھی خطرہ پیدا کر سکتا ہے، اب چاہے وہ عقوبت کے باب سے اسے سزا دینی ہو یا کوئی اور مصلحت ہو، لہٰذا امن کی نعمت پر بھی جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کرنا چاہیے۔ اور پروردگار نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، جب تمہارے اندر باہمی پیار و محبت ہے، آپس میں تمہارے رشتے مضبوط ہیں، اس پر بھی تمہیں رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ پھر یہاں پہ ہمیں ایک پیغام ملتا ہے کہ اگر ہمارے خاندان ایسے ہیں جن میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، ورنہ تو رشتہ داروں کے بارے میں کیا کیا مقولے ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ رشتہ دار پتہ نہیں ایسی لکڑیاں ہیں، ان کو قریب جلاؤ تو وہ جل اٹھتی ہیں اور جو ہے دور کر دو تو دھواں دیتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کا مطلب رشتہ داروں سے انسان کسی بھی حال میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، لیکن اگر خاندان میں امن ہے، پیار محبت ہے، لڑائی جھگڑے کم ہیں، ناچاقیاں کم ہیں، چپ کلشیں کم ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعمت پروردگار ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انسان کو چاہیے وہ اس مقام پر شکر پروردگار بجا لائے کہ الحمدللہ ہمارے خاندان میں کوئی لڑائی نہیں۔ اب اگر بہت بڑا خاندان ہے، آپ کے اپنے گھر میں لڑائی نہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم پروردگار کی نعمتوں پہ شکر ادا کرو، اللہ اس کو اور بڑھا دے گا۔ اپنے خاندان میں لڑائی جھگڑا نہیں، شکر ادا کرو الحمدللہ میرا اپنا گھر جو ہے، ماں باپ سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، بہن بھائیوں میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، سب پیار محبت سے رہتے ہیں۔ اس پہ انسان شکر کرے گا تو چچا کی فیملی سے بھی رابطہ اچھا ہو جائے گا، کزن سے بھی رابطہ اچھا ہو جائے گا، معاملات دن بدن بہتر ہونا شروع ہوں گے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، جس رب نے انہیں بھوک سے نجات دی، ان کے پیٹوں کو جو ہے بھرا، جب ان کو خشکی کا زمانہ تھا، قحط سالی کا زمانہ تھا، جب معاملات بگڑے ہوئے تھے، اللہ نے ان معاملات کو سنوارا۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْف، اور ان کو ہر قسم کے خوف سے نجات دی۔ یہ دو سورہ، سورہ فیل اور سورہ قریش، دونوں کے دونوں سورے ایک ساتھ بعض مصاحف میں جو ابی ابن کعب کا مصحف ہے اس میں موجود ہے، ہمارے فقہ کا فتویٰ بھی آپ لوگوں نے سماعت فرما لیا۔ اس سورہ کے بارے میں بھی الگ سے تعبیر امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی موجود ہے۔ مولا فرماتے ہیں من اکثر قراءۃ لإیلاف قریش بعثہ اللہ یوم القیامۃ علی مرکب من مراکب الجنہ، جس نے کثرت سے اس سورہ کی تلاوت کی، سورہ لإیلاف قریش کی، تو اس کے لیے ایک بہترین سواری کا انتظام ہوگا قیامت کے دن۔ اس طرح دنیا میں ایک سے ایک سواریاں ہیں جن پہ بیٹھ کے انسان اپنے آپ کو ناز و نعم میں سمجھتا ہے، اپنے لیے پروٹوکول سمجھتا ہے کہ جب میں فلاں گاڑی میں بیٹھا تھا، تو جنت کی سواری اس کو بروز حشر جو ہے جنت تک لے کر جائے گی، اور لے جا کر کہاں بٹھائے گی؟ نور کے دسترخوان پہ، حتیٰ یقعد علی موائد النور یوم القیامت انشاء اللہ۔ تو دو سورہ ہے، سورہ فیل اور سورہ قریش۔ سورہ فیل کو پڑھنے کا ثواب انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ سورہ قریش کا ثواب اللہ اس کو جنت تک پروٹوکول میں پہنچاتا ہے۔ دعائے خداوند متعال سے ہم ان دو سوروں کو پڑھ کر ان کے پیغامات کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور اپنی واجب نمازوں میں ان دونوں سوروں کو پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔